پاکستان کی اکانومی کو ایک ہول نہیں دیکھتا. اچھا ٹھیک. میں اس کو یہ ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ دو اکانومیز ہیں. اچھا دو اکانومیز. ہاں, ایک امیروں کی جس میں پلفریجز بھی ہیں, کرپشن بھی ہے, اسمگلنگ بھی ہے, اور یہ سارا کچھ مافیاز ہیں, اور دوسری جو ہے وہ اباؤٹ 75-80% پاکستان کی عوام جس کو آپ ایک ہی کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہماری جو کوئی تھوڑی بہتی 2.74% کی جو گروتھ آئی ہے اس کی مراتیں نہیں ملی. آپ کی انڈسٹری بیٹھ رہی ہے 24% سے نیچے آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی آپ کی ایگریکلچر بیٹھ رہی ہے, اور چیمہ صاحب نے بھی بتایا کہ وہ جو ہیں اینیمل ہسبینڈری سے 12% جو وہ 24 کا آدھا وہ ہے, پھر 2% فشری ہے, 2% وہ ہے کیا اس کا نام جنگلات, تو یہ 12, 13, 14, 15, 16% پہ چلے جاتے ہیں. باقی یہ 8% رہ جاتا ہے زراعت, جو کم ہو رہا ہے ہر سال. آپ چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, آپ اناج بھی امپورٹ کر رہے ہیں, آپ سبزیاں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ امپورٹ کم کرنی ہے. جی, تو آپ عوام کی خوراک بھی امپورٹ پہ لے آئے ہیں. پھر میں نے تو یہ کیلکولیٹ کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اکانومسٹ مجھے غلط ثابت کرے, کہ جو آپ $100 کی چاول بیچتے ہیں اس کے لیے ان پٹس چائنا سے $120 کا منگواتے ہیں. مائی گاڈ, تو خسارہ تو آپ کو یہی ہو گیا $20. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے. دوسری بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لیپ ٹاپ کو اگر $1,00,000 کا آتا ہے تو جو چاول ہیں وہ اگر 10,000 کی بوری آپ کہہ لیں تو آپ کو 40 بوریاں چاہیے, تو 6 مہینے چاہیے. پانی چاہیے. آپ نے چینی کی بات کی تھی اس سے پہلے, جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو گنا ہے وہ دنیا کے گنے سے واٹر ابنڈنٹ بھی ہے, زیادہ پانی لیتا ہے, اور ہم واٹر ڈیفیسنٹ ملک ہیں. ہمارا جو گنا ہے وہ دنیا کے گنے سے جو ہے کم چینی پیدا کرتا ہے. تو جب آپ میجر کرتے ہیں تو آپ کا چینی بنانا جو ہے وہ کاسٹ ان افیکٹو ہے. اچھا, کاسٹ ان افیکٹو ہے. جی, کیونکہ پانی بھی زیادہ لے رہا ہے اور چینی بھی کم نسبتاً پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کے برعکس آپ کپاس بنا کے, ٹیکسٹائل بنا کے خرید رہے تھے, ڈالرز کما رہے تھے, اس علاقے میں آپ نے گنا لگا دیا. وہ بات چیمہ صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ یہ حکمرانوں کی ملیں ہیں جتنی بھی ہیں, اور ان کے ساتھیوں کی ہیں, ان کے دوستوں کی ہیں. تو جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں یہ صرف چینی نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اپنا جیننگ ملز تھیں, جس طرح ایک رونق لگی ہوتی تھی, کپاس کے دنوں میں ٹرالیز جا رہی ہیں, چنائی ہو رہی ہے, گاؤں میں رونقیں لگی ہوئی ہیں, اور کپاس کی چنائی پہ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں رکھتے تھے, وہ والا ماحول پاکستان سے غائب کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کچھ سازش ہے پاکستان کے خلاف؟ میرا ایک ویو ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اس کو سازش کہتے ہیں یا پالیسی کہتے ہیں. وہ ویو یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ مہنگا کیا جا رہا ہے IMF کے کہنے پہ, اور اپنے جو حکومتیں چلانی ہیں جس میں مفت بجلی, مفت کاریں, مفت, ایک غریب ملک کو جہاں پر کیپٹا انکم جو ہے وہ 37 نہیں تو 38,000 مہینے کی ہوتی ہوگی, 40,000 ہوتی ہوگی, اس میں لینڈ کروزرز اپنے سرکاری اہلکاروں کو دینا جو ہے وہ کرمنالٹی کے اندر آتا ہے. ڈیفینیٹلی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام بڑی گاڑیاں یوز کر رہی ہیں تو سرکاری افسران کے پاس جو سب سے کم اخراجات والی کار ہے وہ دینی چاہیے. ایک سٹیٹمنٹ ہے کسی کی, اکانومسٹ کی, نوبل پرائز ونر کی. اس نے کہا کہ ترقی یافتہ ملک وہ نہیں ہوتا جہاں ساری عوام کے پاس کاریں ہو جائیں. ترقی یافتہ ملک وہ ہوتا ہے جہاں کے امیر بھی بسوں پہ سفر کریں. واہ واہ, ان دیٹ زبردست زبردست. تو ہم تو یار آپ یورپ میں چلے جائیں, مجھے بتائیں کہ ہم وہاں کتنے شوق سے ان کی, یہ سارے پیدل جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, ہاں ریل یوز کرتے ہیں. یہ منسٹرز آپ کے وہاں پہ لائن میں لگے ہوتے ہیں.
سر ہم نے تو پرائم منسٹر کی ویڈیو دیکھی ہے پیدل ہاں ٹھیک ہے پکیڈیلی سر